بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات اور ان کی زندگی کے اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور بادشاہ تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم، حکمت اور قدرت عظیم سے نوازا۔ قرآن میں ان کی زندگی کے بارے میں کئی مقامات پر ذکر ہوا ہے اور ان کے کردار سے ہمیں حکمت اور عدل سیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف بادشاہی بلکہ انبیاء کی نعمتیں بھی عطا فرمائیں۔ وہ جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھ سکتے تھے اور ان کے ساتھ بات کر سکتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَسُلَيْمَانَ لِسُلَيْمَانَ سُلْطَانٌ فَهَلْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے سلیمان کو ایک بڑی سلطنت عطا کی، کیا تم جانتے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیات میں سے ایک ان کی حکمت اور انصاف تھا۔ لوگ دور دور سے ان کے دربار میں آتے اور مشورہ لیتے۔ وہ عدل و انصاف کے لیے مشہور تھے۔ قرآن میں ایک واقعہ ذکر ہوا ہے کہ وہ عورتیں عدالت کے لیے آئیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے صحیح فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی فوج اور قدرت دی تھی۔ وہ ہوا اور جنات پر بھی حکم چلا سکتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَسُلْطَانَ اللّٰہِ عَلَى الْجِنِّ وَالنَّاسِ وَالطَّيْرِ۔ ترجمہ، اور اللہ کی طرف سے ان پر جنات، انسان اور پرندوں پر اختیار دیا گیا۔ اب آتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے مشہور کہانی کی طرف۔ ملکہ سبا کی ملاقات۔ ملکہ سبا، جسے قرآن میں بلقیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک طاقتور اور عاقل حکمران تھی۔ اس کا ملک دور مشرق میں واقع تھا اور وہ اپنی عقل و دانش، حکمت اور دولت کے لیے مشہور تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس ملک کی حالت کا علم حاصل کیا۔ ان کے دربار میں بتایا گیا کہ ملکہ سبا بڑی دانش مند اور عادل حکمران ہے اور وہ بھی اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت کے بارے میں سننا چاہتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وفاداروں کے ذریعے ملکہ سبا کو دعوت اسلام بھیجی اور اسے اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا۔ وہ اپنے دربار میں ایک خوبصورت پیغام بھیجتے ہیں، میں اللہ کا بندہ اور نبی ہوں اور اللہ نے مجھے حکمت عطا فرمائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ ملکہ سبا نے پہلے اس پیغام کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کے لیے ایک مشکل سوال بھیجا اور اپنے دربار میں مشورہ کیا کہ سلیمان واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے نہ صرف صحیح جواب دیا بلکہ اس کی حکمت اور عقل سے سب کو حیران کر دیا۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے لیے ان کے محل کے سامنے ایک شاہکار پیش کیا، ایک تخت جو بغیر کسی انسان کے ہاتھ کے ان کے پاس پہنچ گیا۔ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت تھی۔ اس عمل سے ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور اللہ کی مدد کو سمجھا اور ایمان لائی۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاوَزَهُ قَالَتْ أَتَصَدَّقُ بِاللَّهِ قَبْلِ أَن يَرْسِلَهُ إِلَيْكَ سُلَيْمَانُ۔ ترجمہ: اور جب وہ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو کہا کیا تم اللہ کی سچائی پر ایمان لاؤ گی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ صرف اس کے ایمان کو سراہا بلکہ اسے اپنے ملک کی عدل و انصاف کی مثالیں بھی دکھائیں۔ اس کے بعد ملکہ سبا نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تعاون کیا اور دونوں کے درمیان امن قائم ہوا۔ یہ کہانی ہمیں کئی سبق سکھاتی ہے۔ حکمت اور علم کا استعمال انصاف اور دوسروں کی بھلائی کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کی قدرت سے ہر چیز ممکن ہے، چاہے وہ انسانی عقل سے باہر کیوں نہ ہو۔ صحیح رہنمائی اور دعوت سے لوگ بھی حق کی طرف آ سکتے ہیں۔ اسلام کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی دوسروں کی خدمت میں استعمال کرنا چاہیے۔ وہ اپنی حکمت سے نہ صرف لوگوں کی مشکلات حل کرتے بلکہ دنیا میں امن قائم رکھتے تھے۔ آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی اللہ کی طاقت، حکمت اور عدل کا بہترین مظہر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح حکمت اور عدل سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔